نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کے خاص رحمت اور کرم و فضل سے جو ہمارا اعجاز القرآن کا موضوع ہے وہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آج میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ پایہ تکمیل تک مطلب اپنی طرف سے جو ہے وہ جتنے بھی مطلب میرے پاس دلائل ہیں وہ میں دے دوں، باقی تو انشاءاللہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے لیے دلائل جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ تو ہم نے اس سے پہلے 2 قرآن کے معجزہ ہونے کے دلائل جو ہے وہ دیے تھے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ اعجاز القرآن کی یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے غیب میں اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی بہت سی خبریں جو ہے وہ دی ہیں، اور وہ واقعات ہو بہو ویسے ہی پیش آئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ بتائے تھے۔ مثلا قرآن نے خبر دی کہ روم اور فارس کے مقابلہ میں ابتداءً اہل فارس غالب آئیں گے اور رومی مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ خبر کی کہ 10 سال بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ اب مکہ کے سرداروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات پر شرط لگا لی اور پھر ہار گئے۔ جب رومی غالب آ گئے تو وہ ہار گئے، اور ہارنے پر جو مال دینے کی شرط انہوں نے رکھی تھی وہ انہوں نے مال دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک قسم کا جوا تھا۔ اور اس طرح اور بھی بہت سے معاملات میں قرآن نے جو خبریں دی تھی وہ روز روشن کی طرح واضح ہو گئیں۔ چوتھی وجہ اعجاز القرآن کی یہ ہے کہ اس میں پچھلی امتوں اور ان کے جو تاریخی حالات کو واقعات گزرے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جو علماء یہود جو اپنے آپ کو بڑے اپنی کتابوں کے ماہر سمجھتے تھے، اور علماء نصارہ وہ سب بھی دنگ رہ گئے کہ جیسے اللہ پاک نے جس خوبصورتی کے ساتھ جتنی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پچھلی امتوں کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی مکتب میں قدم رکھا، نہ کسی عالم کی صحبت اٹھائی، نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگایا، تو پھر وہ کیسے جو ہے وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ حالات و واقعات بیان کر سکتے تھے؟ تو یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ قرآن ہی کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ اس کی 5ویں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لوگوں کے اندر دلوں کے چھپی ہوئی باتیں جو تھی ان کو ظاہر کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بتلا دیا۔ جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتے۔ تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کی باتیں جو ہے وہ واضح کر دی کہ یہ دل میں تو یہ خیال کرتے ہیں اور اوپر سے یہ منافقین بنتے ہیں۔ 6ٹھی وجہ اعجاز القرآن کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی قوم یا فرد کے متعلق یہ پیشگوئی کی کہ فلاں کام وہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ لوگ بظاہری قدرت کے باوجود بھی وہ کام نہ کر سکے۔ پھر اللہ اور وہ جو یہود اور نصارہ ہے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، تو پھر دوست تو دوست سے بہت محبت رکھتا ہے اور وہ اس سے ملنے کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تم جو ہے وہ موت کی خواہش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور وہ جھوٹے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی ایسی خواہش، موت کی خواہش جو ہے وہ نہیں کریں گے، لیکن کوئی بھی چیز انہیں موت سے اور اللہ رب العزت کے غضب سے بچا نہیں سکے گی۔ اعجاز القرآن کی جو 7ویں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اپنے ہر سننے والے پر، ہر عام اور مومن پر، ایک کافر پر بھی ویسا ہی اثر کرتا ہے جیسے مومن پر کرتا ہے۔
جیسے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے سے پہلے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری آیات مبارکہ پر پہنچے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل اڑنے لگا، اور یہ سب سے پہلا دن تھا جب میرے دل میں اسلام نے اثر کیا۔ اور اس کے آپ نے بہت مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے، بہن اور بہنوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے تو وہ سورہ مریم کی آیات مبارکہ تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کی بہنیں ڈرتے ڈرتے سورہ مریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی تو حضرت عمر فاروق کا دل جو ہے وہ بدل گیا۔ تو قرآن کا ایسا معجزہ ہے جو اپنے سننے والے پر ایک سحر طاری کر دیتا ہے، چاہے اس کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی۔ وہ تو عربی تھے نا، وہ اہل زبان تھے، انہیں تو اس کا ترجمہ، اس کا مطلب ہر طرح سے سمجھ آتی تھی، لیکن ہم ایک عام لوگ ہیں اور غیر مسلم جو ہیں انہیں بھی بالکل عربی نہیں آتی۔ آپ نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو ان پر بھی ایک سحر طاری ہو جاتا ہے، ان کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کے مطالب اور معانی جو ہے وہ بالکل بھی سمجھ نہیں آتے۔ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ اپنے سننے والے پر ایک سحر طاری کر دیتا ہے۔ اس کی 8ویں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بار بار ہم پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے والا جو ہے وہ اس سے اکتاتا نہیں ہے۔ جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کا شوق اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اور یہ بھی اس کا بہت بڑا معجزہ ہے، اعجاز ہے، بہت حیرانی والی بات ہے۔ یہ بھی اللہ پاک نے خاص معجزہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو انسان حرف بحرف یاد رکھ سکے۔ واحد کلام پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سینوں میں محفوظ کر دیا، اور الف لام میم سے لے کر بلکہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک ہر دوسرے گھر میں جو ہے وہ حفاظ کرام ہے، اور مسلمان اس بات کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں۔ اور ایران میں تو ایسے کمال کے حافظ ہیں، ان کو آپ دیکھیں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ انہیں آیت نمبر، پارہ نمبر، صفحہ نمبر، شروع کہاں سے ہوتا ہے صفحہ نمبر، آخر کہاں پہ جاتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ ازبر ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، چھوٹی سی کتاب، چاہے 10-12 صفحات کی بھی ہو، آپ اس کو بھی حرف بحرف یاد نہیں رکھ سکتے۔ یہ صرف کلام پاک ہے، 6667 آیات مبارکہ ہیں جو ہم زبانی جو ہیں وہ مسلمانوں کے سینوں میں اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کی 9ویں وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور یہ قیامت تک بغیر کسی ادنا سے تغیر اور تبدل کے قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ پاک نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 1400 سال جو ہے وہ ہونے کو آئے ہیں، ہر زمانے میں لاکھوں ایسے انسان رہے ہیں۔ جب یہ ابھی تو قرآن پاک پبلش ہوتا ہے اور کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے، جب یہ پبلش نہیں ہوتا تھا تب بھی یہ سینوں میں محفوظ تھا۔ جب یہ رشیا میں جو ہے وہ رشیا کی اسٹیٹس ٹوٹی اور وہاں پر جنگ جو ہے وہ سیکولرزم جو ہے وہ ان کی حکومت آ گئی، سیکولر گورنمنٹ جو ہے وہ آ گئی، تو انہوں نے قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ جلا دیے۔ اب وہاں پر مسلمان تو تھے لیکن قرآن پاک جو ہے وہ کتابی شکل میں رکھنا جو تھا وہ ممنوع تھا، کسی کے پاس بھی قرآن پاک جو ہے وہ کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اب یقین کیجئے کہ وہاں پر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو ایسے حافظ قرآن بنایا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے بچے حافظ قرآن تھے، لیکن انہیں کتاب سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو ایسے اللہ پاک نے جو ہے وہ سینوں میں قرآن مجید کو جو ہے وہ محفوظ کیا، اور آج تک قرآن جو ہے وہ اب تو خیر ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے، اور جو بھی شخص اس قرآن کے ساتھ تغیر اور تبدل کی کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے تو اس کو منہ کی کھانا پڑتی ہے، اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ یہ قرآن پاک جیسے کہ جس شکل میں نازل ہوا تھا
ویسے ہی قیامت تک انشاءاللہ جو ہے وہ محفوظ و مامون رہے گا۔ اس کی 10ویں وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے تمام شعبہ زندگی جو ہے اس میں قرآن پاک میں ان کو سمو دیا ہے۔ جیسے مختلف کتابیں ہوتی ہیں، یہ کیا کوئی کتاب ایک موضوع پر ہوتی ہے، جیسے کوئی کتاب سیاست کے موضوع پر ہے، کوئی اخلاقیات کے موضوع پر ہے، کوئی معاشرت کے موضوع پر ہے، کوئی تجارت کے موضوع پر ہے، تو مختلف موضوعات پر ایک ایک کتاب ہوتی ہے۔ لیکن یہ واحد قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ دنیا جہاں کے جتنے بھی موضوعات ہیں، علم فلکیات ہو، ارضیات ہو، اس میں علم حیوانات ہو، اس میں مورل ویلیوز ہو، اس میں سیاست ہو، اس میں حکمرانی کے اصول ہو، اس میں معاشرتی زندگی ہو، آئلی زندگی ہو، کون سا زندگی کا شعبہ ہے ایسا ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا؟ تمام دنیا کی جتنی بھی ایجادات ہونی ہے، جتنی بھی سائنس ہے، اسٹرانوجی ہے، فلکیات ہے، جو کچھ بھی ہے، سب اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کر دیے۔ تو یہ بھی قرآن کا جو ہے وہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک جو ہے یہ ایسے ہی رہے گا۔ اور یہ اس بات کی گواہی نہ صرف مسلمان جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، بلکہ جو غیر مسلم جو ہیں وہ مفکر ہیں، غیر مسلم جو ہیں، انہوں نے جو اس پر تحقیق جو ہے وہ کی ہے، وہ بھی یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے فرعون کو دیکھ کر، فرعون کی جو ممی ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اس پر ایمان لے آئے کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سمندر جو ہے اس نے فرعون کی لاش کو اچھال دیا۔ اور ایک فرانس کے مشہور مستشرق ڈاکٹر مارڈریس، جس کو حکومت فرانس کی وزارت معارف نے قرآن کریم حکیم کی 62 سورتوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کرنے پر مامور کیا تھا، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ جس شخص نے بھی اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی بھی مرتد نہیں ہوا اور نہ ہی وہ قرآن کا منکر ہوا، جس نے اس کی اصلی روح جو ہے اس کو جان لیا۔ اسی طرح سے بہت سے جیسے مسٹر ولیم میور ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حیات محمد میں اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن جو ہے وہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ 10 جو ہے وہ چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، اور یہ زندہ معجزہ ہے ہمارے پاس۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اس قرآن کی حفاظت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ حفاظت تو خیر اللہ نے کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس قرآن کو ہمارے سینوں میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے اللہ پاک روشنی کر دے، ہمارے بچوں کے سینوں میں اللہ پاک، ہمارے گھروں میں اللہ پاک اس قرآن کی روشنی جو ہے وہ اس کی وجہ سے رحمتیں اور اپنی برکتیں جو ہے وہ نازل فرمائے، اور ہمیں اس کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔